اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ گناہ سے بھی سخت ترین چیز ہے۔ ایک تو گناہ کرنا، دوسرا یہ کہ گناہ کو ہلکا سمجھنا، اور تیسرا یہ کہ گناہ کر کے خوش ہونا، اور چوتھا یہ کہ گناہ پر اصرار کرنا۔ اب میں آپ کو بتاؤں آدمی گناہ کن وجوہات کی بنیاد پر کرتا ہے۔ پہلی وجہ، وہ گناہ کرنے سے پہلے رائٹ لیفٹ سب جگہ دیکھتا ہے، کہیں کیمرہ تو نہیں ہے، کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تب جا کر کے وہ گناہ کرتا ہے۔ آج جو گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، میاں بیوی میں انبن، اور سب کے موبائل کے پاس ورڈ کو سب لاک کر کے رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ ماشاءاللہ، وجہ یہ ہے میرا راز اس کے سامنے نہ کھل جائے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، پھیلی ہوئی معاشرے کی برائی سے پردہ اٹھاتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں، آج کنواروں کی بات نہیں کرتا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بدکاریاں کر رہی ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، اب تو شادی شدہ کا حال بھی اللہ رحم و کرم فرمائے۔ جہاں بیوی دو بچے کی ماں بن گئی، نظر پھر گئی کہیں اور چلے گئے، اور یہی بہت ساری عورتوں کا حال ہے کہ شوہر سے ان کی وفاداری نظر نہیں آتی، شوہر کی عدم موجودگی کے اندر نہ جانے کس کس طریقے سے وہ کیا کیا کرتی نظر، بھول جاتے ہیں کہ مالک دیکھ رہا ہے اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو انسان گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بڑا غور سے سب چیزوں کو کیر کرتا ہے۔ جب پورا سیکیور، خود کو پورا بالکل محفوظ سمجھتا ہے، تب گناہ کرتا ہے۔ اب سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یار میں نے پہلے ہی کہا تھا ان بچوں کو بٹھا دو، تفریح کر رہے ہیں یار، کوئی وہاں جو ہے ذمہ دار کوئی تھوڑا سا بٹھائے بچوں کو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وصحابی وبارک وسلم۔ اچھے ہیں بچے، آئے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن بچپنا وہ دکھاتے ہیں تو آپ تھوڑے سے جو قریب ہیں تھوڑا سا بچوں کو بٹھائیں تاکہ بچے چلت پھرت کرتے ہیں تو تھوڑی سی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے اور دین کا داعی بنائے۔ تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب ہاتھ لگائے ہوئے ہے، دیکھ رہا ہے تمہارا رب۔ یہ مرصاد کا لفظ آپ کو معلوم ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے مفہوم کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں، کس طرح وہ دیکھتا ہے، کس طرح وہ دیکھتا ہے، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے شکاری جو ہوتا ہے نا، وہ شکار سے پہلے بالکل نشانہ لگاتے ہیں، برابر ایک دم تاک لگا کر بیٹھتا ہے کہیں بھی چک نہ ہو جائے، اس طرح سے پوری توجہ کے ساتھ اپنے شکار کو دیکھتا ہے، تب جا کر کے وہ شکار کرتا ہے۔ تو جس طرح سے ٹک ٹکی اور پوری توجہ کے ساتھ شکار کو دیکھتا ہے، میرا مولا اسی طریقے سے اپنے بندے کو بھی دیکھتا ہے۔ کہاں چھپیں گے ہم؟ کہاں چھپ کر گناہ کریں گے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو۔ اب یہاں میں آپ کو آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے اور رب کی مہربانی کی طرف توجہ کو مبذول کرانے کے لیے ایک بات عرض کروں۔ اللہ نے اپنے علم کا تذکرہ فرمایا، سبحان اللہ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا کہ سب کو وہ روزی عطا فرمائے گا۔ پھر یہ جو اس نے فرمایا نا، اسے سمجھو،
فرماتے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، وہ مخلوق کہاں کہاں موجود ہے میرا مولا سب جانتا ہے۔ اگر چونٹی پہاڑ کے اندر ہے تو میرا خدا وہاں بھی رزق عطا کرتا ہے، اور مچھلی سمندر کے اندر ہے تو میرا خدا وہاں بھی اسے روزی عطا فرماتا ہے۔ وہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں، کوئی چیز چھپی بھی نہیں، کون کہاں ہے، اس لیے سب کو میرا قریب رزق عطا فرماتا ہے۔ جس کی نگاہوں سے کوئی مخلوق پوشیدہ نہ ہو، اس کی نگاہوں سے اس کا بندہ کہاں پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ تو گناہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے اور سوچتا ہے کسی کو اس کی خبر نہیں۔ کیا خدا سے بھی بڑھ کر کے کوئی ہے؟ اس سے بھی چھپ سکتے ہو؟ نہیں چھپ سکتے، نہیں چھپ سکتے۔ ارے آپ وجود کے چھپانے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنا علیم بذات صدور ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں کیا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی وہ جانتا ہے۔ چلیے اب تھوڑا سا اور آگے بڑھوں۔ آدمی گناہ اکیلے میں کرتا ہے، اس لیے گناہ کرنا ہو تو کسی کو ساتھ نہیں لے جاتا، گناہ کرنے کے لیے اکیلا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کوئی ساتھ میں نہیں ہونا چاہیے ورنہ راز فاش ہو جائے گا۔ یہاں بھی قرآن نے ضرب لگا، بندے تو اکیلا کب ہے، تو اکیلا کب ہے، اور کہاں تو اکیلا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ آپ ذرا سوچو، پروردگار جل جلالہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں، اس کی صفت اس کی ذات کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل تو ہر مکان سے پاک ہے، لیکن فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ بلکہ قرآن میں تو اللہ عز و جل صحابہ تابعین جب اس چیز کو پڑھتے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر یہ سوچتے کہ ہم کون سا عمل اختیار کریں جس کی وجہ سے اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو، تو پھر وہ ایسے اعمال کی طرف متوجہ ہوتے جن اعمال کی بنیاد پر قدرت کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، ان اللہ مع الصابرین۔ یہ ساری آیتوں کی بنیاد پر ان اوصاف کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر کوئی شخص تنہائی میں گناہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کوئی ہو یا نہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کہاں جاؤ گے گناہ کرنے؟ کہاں جاؤ گے؟ اب یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کو ہم کیسے راضی کریں اور اللہ عز و جل کا ڈر کس طریقے سے اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ میں جوانوں کی ایک بڑی تعداد دیکھ رہا ہوں۔ جوانوں اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، اللہ کی عطا کردہ زندگی کے مقصد کو سمجھو۔